بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن کا 15واں اور آخری حصہ۔ اس حصے میں بات کرنے سے پہلے میں ان افراد کے بارے میں بات کروں گا جو تفہیم القرآن کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جس کے اندر مختلف لوگ اپنے اپنے طور پر حصہ ڈال رہے ہیں۔ جیسے کہ اس کے شائع کرنے کے لیے، اس کے پرنٹنگ کے لیے شروع میں کام کیا گیا، ایک سادہ پرنٹنگ آئی، اس کے بعد اس پرنٹنگ کو مزید خوبصورت اور اچھے انداز میں 6 جلدوں کے اندر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ہر سورہ کو الگ الگ کتاب کی صورت میں لکھا گیا۔ اس کتاب کے اور تفہیم القرآن کے جلد کے صفحات مختلف تھے۔ پھر مزید کام کیا گیا تو اس سورہ کی کتاب جو تھی اس کے اور تفہیم القرآن کی جلد کے صفحے نمبر بھی سیم ہو گئے، اور بالکل اسی طرح ہو گیا جس طرح تفہیم القرآن کی کوئی جلد میں سورہ پڑھتے ہو یا اس کتاب کو الگ سے پڑھتے ہو تو بالکل وہی چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ مطلب یہ اچھا کام کیا۔ پھر اس کے علاوہ تفہیم القرآن کا مختلف زبانوں میں تقریباً دنیا کے ہر زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا کام تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم ترین کام ہوا ہے اور پیش رفت ہوئی ہے وہ سمع بصر والوں نے کی۔ ان لوگوں نے تفہیم القرآن کی 6 جلدوں کو آڈیو میں پیش کیا۔ آڈیو اور سی ڈی میں پیش کرنے کے بعد یہ تفہیم القرآن کو پھیلانے کے اندر اور لوگوں تک پہنچانے کے اندر ایک بہت اچھا ذریعہ بنا۔ اس آڈیو کی اہمیت کا احساس آپ کو ہماری ویڈیو میں ہوگا جس کا عنوان ہے مطالعہ تفہیم القرآن کا انفرادی اور اجتماعی عملی طریقہ کار۔ اسی طرح جس کے پاس بھی جو دنیاوی علم تھا، ٹیکنالوجی تھی، اس نے تفہیم القرآن کو پھیلانے کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ جیسے تفہیم القرآن کو مختلف فونٹ میں لکھا گیا، جیسے رومن فونٹ تھے، یونیکوڈ فونٹ تھا، اردو فونٹ تھا، پی ڈی ایف کی شکل میں لکھا۔ پی ڈی ایف کی شکل کے اندر urduquran.com والوں نے بہت اچھی پیش رفت کی۔ انہوں نے اگرچہ ان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، جیسے املا کی غلطیاں ہیں، صفحہ نمبر وہ نہیں ہیں جو کہ تفہیم القرآن کی جلد کے اندر ہیں، اسی طرح انگریزی کے وہ الفاظ جو تفہیم القرآن میں ہیں وہ urduquran.com کے صفحات پہ موجود نہیں ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود ان کی یہ طریقہ جو ہے مطالعہ تفہیم القرآن میں بہت اہمیت کا حامل۔ وہ اس طرح کہ ان کی فہرست کے اندر سورہ کے نیچے رکوع اور رکوع کے نیچے جو حاشیہ نمبر ہیں، آپ ان کو کلک کریں تو آپ سیدھے اسی پیج پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ جس رکوع کو کلک کریں گے اس رکوع پہ چلے جائیں گے، جس حاشیے کو کلک کریں گے اس حاشیے پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت مطالعہ تفہیم القرآن کے حوالے سے یہ بہت اچھا کام ہے۔ تفہیم القرآن علم القرآن کا ایک بہت بڑا درخت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی مختلف شاخیں ہیں اور ان تمام شاخوں میں ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ نیک کام کر رہا ہے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو اجر دے جو اس کو پھیلانے میں اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا ھذا ما عندی وعلم عند اللہ علیہ وتوکلت وعلیہ انیب، تو اس کے بعد جو اسکرپٹ لکھا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پوسٹ اسکرپٹ۔ اس کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ جو مقدمہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کے دوران آپ کے ذہن میں بہت سی ایسے باتیں آئیں گی اور سوالات آئیں گے، مسائل آئیں گے جو آپ سمجھیں گے کہ یہاں پر ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ تفہیم القرآن کو مکمل پڑھیں تو آپ کی تمام باتوں اور تمام مسائل کا
وہاں پر جواب مل جائے گا، اور اگر نہیں ملتا تو پھر اس کو دوبارہ بھی پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مل جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی بات رہ جاتی ہے تو وہ آپ مجھے تحریر کریں، مجھ سے رابطہ کریں تو میں ان کا جواب دے دوں۔ آخر میں دوستوں سے گزارش ہے اسی حوالے سے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی کے اندر تفہیم القرآن مکمل شائع ہو گیا تھا، تو یقیناً کچھ لوگوں نے مطالعے کے بعد ان سے وہ سوالات کیے ہوں گے جن کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جواب دیے ہوں۔ میں ان سوالات کی اور جوابات کی تلاش میں ہوں۔ اگر کسی فرد کے پاس جو مطالعہ تفہیم القرآن رکھتا ہے یا کسی کے پاس وہ سوالات و جوابات ہیں تو مجھے ضرور بھیجیں، مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ان سوالات کو ان جوابات کا بھی یہاں پہ شامل کیا جائے اور جواب دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس پر سننے اور سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس مقدمے میں تمام ان مسائل کا استقصاء کرنا میرے پیش نظر نہیں ہے جو مطالعہ قرآن کے دوران میں ایک ناظر کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان سوالات کا بیشتر حصہ ایسا ہے جو کسی نہ کسی آیت یا سورت کے سامنے آنے پر ذہن کو کھٹکتا ہے اور اس کا جواب تفہیم القرآن میں برسر موقع دے دیا گیا ہے۔ لہذا ایسے سوالات کو چھوڑ کر میں نے یہاں صرف ان جامع مسائل سے بحث کی ہے جو بحیثیت مجموعی پورے قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام سے میری درخواست ہے کہ صرف اس مقدمے کو دیکھ کر ہی اس کے تشنہ ہونے کا فیصلہ نہ کر دیں، بلکہ پوری کتاب کو دیکھنے کے بعد اگر ان کے ذہن میں کچھ سوالات جواب طلب باقی رہ جائیں یا کسی سوال کے جواب کو وہ ناکافی پائیں تو مجھے اس سے مطلع فرمائیں۔